آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ انتہائی قابل احترام حضرات سامعین ذی قدر، مجھ سے قبل بہت سارے حضرات نے اپنے جذبات کا اظہار فرمایا ہے۔ ہر آنے والے معزز مہمان نے اپنے اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کیا ہے، اور ہر شخص کوشش کر رہا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ نعت، ہدیہ تبریک جو کچھ میرے اندر ہے، میں آپ علیہ السلام کی تعریف کروں، میرا ذہن، میری زبان، میرا دل و دماغ وہ حضور علیہ السلام کی تعریف سے معطر ہو جائے، اور آپ حضرات کے دل و دماغ کو بھی معطر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ ان سب کا یہ کہنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ آج کی پروقار تقریب برادر مکرم حافظ فاروق اعظم صاحب بڑی محنتوں کاوشوں سے انہوں نے منعقد کی ہے۔ مجمع کا زیادہ ہونا یہ کوئی اہم اور ضروری امر نہیں ہے، اگر چند افراد اخلاص کے ساتھ اور اپنے دل میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی خاطر جمع ہوں، اور ان کا مقصد صرف یہی ہو کہ جو بات سنیں اور ہماری زندگی میں آ جائے، تو یہ تھوڑا مجمع بھی بڑے مجمع کی بنسبت بہت کچھ حاصل کر جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت آج کے اس مجمع کی یہاں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بلند آواز سے فرما دیں آمین۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف بھی لائے، اور آپ علیہ السلام اسی مہینے سے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس لیے جب یہ مہینہ آتا ہے، دنیا کے ہر کونے میں، ہر منبر پر، ہر مسجد میں، ہر محفل میں پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت پر ہر شخص، ہر مصنف، ہر خطیب، ہر واعظ، ہر بیان کرنے والا اپنی اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق وہ حضور علیہ السلام کی تعریف کرتا نظر آتا ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ دنیا جہاں کے سارے خطیب اکٹھے ہو جائیں، سارے مصنف اکٹھے ہو جائیں، سارے واعظ اکٹھے ہو جائیں، اپنی اپنی طاقت کے مطابق حضور علیہ السلام کی سیرت کو بیان کریں، آپ کی زندگی کے کسی بھی پہلو پر درس دینا شروع کریں، میرا یہ ایمان ہے سارے دنیا کے خطیب ختم ہو جائیں گے، شعراء اپنا شاعرانہ کلام پیش کرتے کرتے ختم ہو جائیں گے، اور ماضی میں ختم ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، مصنف ختم ہو گئے، واعظ ختم ہو گئے، بیان کرنے والے ختم ہو گئے، دنیا کے ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کی سیرت کا باب کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو جن کمالات سے نوازا، جن خصوصیات سے نوازا ہے، وہ آپ علیہ السلام میں اللہ نے سارے مکمل طور پر جمع فرما دی ہیں۔ آپ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ جامع الشؤون بھی ہیں۔ رب العالمین کے ہاں جتنی شانیں تھیں، اللہ نے ساری شانیں حضور علیہ السلام میں جمع فرما دی ہیں۔ ہر نبی دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام ان کی الگ خصوصیت ہے، وہ مسجود ملائکہ بن کر آئے ہیں، اور اللہ نے پہلے نبی بنایا ہے،
خلیفہ اول بنایا ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ان کو طویل عمر عطا کی اور سب سے پہلے شریعت کے نبی بن کر آئے، لیکن یہ ان کی خصوصیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ دنیا میں تشریف لائے جن کی اولادوں میں اللہ نے پیغمبروں کو پیدا کیا، نبیوں کو پیدا کیا، یہ ان کی خصوصیت ہے، یہ ان کی شان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے کہ جن کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں جب ان کی بینائی ختم ہو گئی، اللہ نے ان کی بینائی واپس عطا کر دی، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک کامل مکمل حصہ عطا کیا، یہ ان کی خصوصیت ہے، یہ ان کا کمال ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبوت بھی عطا کی، بادشاہت بھی عطا کی۔ سلیمان علیہ السلام اللہ نے نبوت بھی عطا کی، بادشاہت بھی عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھایا، وہاں موجود ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے، ہر نبی کو میرے رب نے کمال بھی عطا کیے، خصوصیات بھی عطا کی ہیں، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے رب نے وہ تمام کمالات حضور کو عطا فرمائے، کمال بھی عطا کیے، کمال کا کمال بھی عطا کر دیا۔ وہ کیا ہے کمال؟ کہ آپ علیہ السلام کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، آپ خاتم النبیین بن کر تشریف لائے۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ سب کو یاد ہے نا؟ قیامت تک کے لیے کوئی نیا نبی، اللہ نے نبوت کی انتہا حضور علیہ السلام پر کی۔ ابھی حافظ صاحب ایک کلام پڑھ رہے تھے، اس کلام میں وہ حدیث کی تشریح کر رہے تھے، لیکن شاعرانہ کلام ہے، میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں۔ میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور پہلے انبیاء کی مثال ایک محل کی طرح ہے۔ ایک خوبصورت محل ایک شخص نے بنایا، بڑا عمدہ شاندار، اس کی تعمیر کو دیکھ کر ہر شخص تعریف کرتا ہے کہ کتنا حسین و جمیل یہ محل ہے، اس کی اینٹیں کتنی خوبصورت ہیں، اس کی در و دیوار کتنی خوبصورت ہے، اس کا فرش کتنا خوبصورت ہے، بڑا شاندار محل ہے۔ آپ نے فرمایا میری مثال اور گزشتہ انبیاء کی مثال اس محل کی طرح ہے۔ اس محل کو دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، آنکھوں کو سرور ملتا ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے تو سب وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں یہ کیا ہوا؟ محل بنانے والے نے حسین و جمیل محل بنایا، خوبصورت محل بنایا، یہ کیا وجہ ہے؟ ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہے، یہ عیب کیوں ہے محل میں؟ تو پھر آپ نے فرمایا وہ محل نبوت تھا، قصر نبوت تھا، ایک اینٹ کی جو جگہ خالی تھی میں نے آ کر اس محل کو مکمل کر دیا۔ آپ مجھے بتلائیں جب محل مکمل ہو جائے یا تعمیر مکمل ہو جائے، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، مکمل ہو گئی، ایک ٹائل درمیان سے نکالو یہ اس کے لیے عیب بن جاتا ہے، ایک اینٹ مکان سے نکالو مکان عیب دار بن جاتا ہے، اچھا نہیں لگے گا، ہر شخص آ کر اس کے بارے میں اچھے کلمات نہیں کہے گا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے آ کر قصر نبوت کو مکمل کر دیا ہے، اب اگر اس میں سے کسی اینٹ کو نکالو گے تو یہ بھی عیب ہے، باہر سے کسی اینٹ کو اٹھاؤ گے زبردستی لگاؤ گے یہ بھی عیب ہے۔ میرے آنے کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، اب نہ ہی سلسلہ نبوت میں سے کسی نبی کو نکالا جا سکتا ہے، نہ باہر سے کوئی سلسلہ نبوت میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جتنا حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرو گے رب العالمین کی آپ کو رضا نصیب ہوگی، دل و دماغ منور ہو جائیں گے۔ جتنا ختم نبوت کے پہرے دار بنو گے، ختم نبوت کے محافظ بنو گے، رب تعالی شانہ کے ہاں اتنا تمہارا تقرب ملے گا، اللہ کے ہاں محبوبیت ملے گی، مقبولیت ملے گی، جتنا حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے محافظ بنو گے۔ تو اللہ نے
تمام انبیاء کو مختلف شانیں عطا کی اور وہ شانیں ساری جمع فرما دی حضور علیہ السلام کی ذات میں. تو آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں اور جامع الشؤون بھی ہیں، خاتم الشؤون بھی ہیں، کہ قیامت تک کے لیے جو شانیں اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہیں اب وہ شانیں کسی بھی انسان کو اللہ دوبارہ نہیں عطا کریں گے. تو آپ جامع الشؤون، خاتم الشؤون اور خاتم الانبیاء بھی ہیں. تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ہم پر یہ کرم اور احسان فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. ابھی کل ہی میں نے ایک حدیث پڑھی کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے صحابی آپ علیہ السلام پر جو ایمان لے آئے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ. کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حواری کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حواری. اذ قال الحواریون قرآن میں آتا ہے، جس وقت کے حواریوں نے کہا. حواری سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہماری اس امت کے بعد کوئی دوسری امت آئے گی، کوئی اور امت آئے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں ایک امت آئے گی. وہ کون ہوں گے؟ وہ حکماء ہوں گے، وہ ابرار ہوں گے، بڑے نیک ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، بڑے دانا ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، علماء ہوں گے، صفت علم کے ساتھ متصف ہوں گے. تو اچھا وہ ایسی امت، اور فرمایا وہ امت ایسی ہوگی جن کا عمل تھوڑا ہوگا اور جو اللہ ان کو رزق عطا کریں گے ایسے بھی ہوں گے کہ تھوڑے رزق پر وہ راضی ہو جائیں گے کہ اللہ تھوڑا رزق دے رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، یا اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں تھوڑا رزق عطا فرمایا، ہم اس پر بھی راضی ہیں، لیکن عبادت مکمل کر رہے ہیں اور دین کے کاموں کو مکمل کر رہے ہیں. تو تھوڑے رزق پر وہ راضی ہوں گے اور اللہ ان کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. یہ آخری امت حضور علیہ السلام کی امت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے حدیث پڑھی، ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب لیس بعدہ نبی. آپ نے فرمایا میرے بہت سارے نام ہیں. نام کی کثرت یہ مسمى کی عظمت پر دلالت کرتی ہے. جس قدر نام زیادہ ہوں گے تو اس کی عظمت بھی اعلیٰ ہوگی، اس کی رفعت بھی اعلیٰ ہوگی، اس کی شان بھی اعلیٰ ہوگی. تو آپ کے نام زیادہ ہیں اسی لیے آپ کی عظمت بھی سب سے زیادہ ہے. سب سے پہلا نام آپ نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا صلی اللہ کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کس کو کہا جاتا ہے؟ عربی زبان کے اعتبار سے محمد یا تو یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، علماء نے لکھا ہے محمد کہ جس کی تعریف کی گئی ہو، سارا جہان جس کی تعریف کرے، تمام انبیاء جس کی تعریف کرے، ہر عالم جس کی تعریف کرے، مصنف اس کی تعریف کرے، شاعر اس کی تعریف کرے، اپنے بھی تعریف کریں، پرائے بھی تعریف کریں، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. اور بعضوں نے کہا محمد یہ مبالغے کا صیغہ ہے. محمد اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی تعریف کرتے کرتے ہر چیز ختم ہو جائے. یعنی انبیاء دنیا میں آئے تعریف کرتے رہے، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے. محدثین آئے، وہ تعریف کرتے رہے لیکن محدثین دنیا سے چلے گئے. مفسرین آئے، انہوں نے تعریف کی، وہ دنیا سے چلے گئے. تعریف اب بھی باقی ہے. اور متکلمین آئے، تعریف کرتے رہے لیکن وہ دنیا سے چلے گئے. علماء واعظین، اولیاء عظام وہ دنیا میں آئے، تعریف کرتے رہے لیکن سب دنیا سے چلے گئے. محمد اس کو کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا جس کی تعریف کرتے کرتے تھک جائے، ختم ہو جائے، لیکن محمد مصطفیٰ کی تعریف ختم نہ ہو.
اسے کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا انا محمد، میں محمد بن کر آیا۔ آپ علیہ السلام کی اس وقت ولادت ہوئی تو ولادت کے موقع پر یہ نام نامی اسم گرامی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا۔ لوگ سارے جمع ہو گئے، پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ نام رکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نام آباء و اجداد میں کسی کا نام نہیں ہے، نہ ہی کسی بڑے کا نام، آپ نے یہ نام کیسے رکھا اور کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے اس بیٹے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ جہان والے، دنیا والے بھی اس کی تعریف کریں اور جہاں کو پیدا کرنے والے رب کائنات بھی ان کی تعریف کریں۔ میں نے اس لیے ان کا نام محمد رکھا۔ تورات میں آپ کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا یہ نام رکھا۔ تو آپ کے دو نام بڑے مشہور، سب سے زیادہ مشہور محمد، پھر اس کے بعد احمد۔ قرآن کریم میں احمد کا ذکر بھی آتا ہے اور محمد کا ذکر بھی آتا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، احمد کا ذکر بھی آتا ہے۔ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یہ تورات کا بیان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ تو فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں۔ محمد کی وضاحت ہوئی، احمد اس کو کہا جاتا ہے احمد الحامدین، کہ رب العالمین کی تعریف ہر نبی نے کی ہے، ہر نبی نے اپنے زمانے میں کی ہے، لیکن آپ کی ذات کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ احمد ہیں۔ احمد کا معنی احمد الحامدین، کہ دنیا جہاں میں جس قدر جس شخص نے بھی اللہ کی تعریف کی ہے، ان تمام تعریف کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد الحامدین، انا محمد و انا احمد و انا الماحی، میں ماحی ہوں۔ ماحی اس کو کہا جاتا ہے جو دنیا میں آئے جہاں ہر طرف کفر اور شرک کا اندھیرا ہو، رسومات اور بدعات کے اندھیرے چھائے ہوئے ہوں، جن کے آنے کی وجہ سے کفر کا اندھیرا ختم ہو جائے، شرک کا اندھیرا ختم ہو جائے، بدعات ختم ہو جائیں، رسوم ختم ہو جائیں، اسے ماحی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں دنیا میں آیا اور میرے آنے کی بدولت کفر اور شرک ختم ہو گئے۔ جہاں بیت اللہ میں 360 بتوں کو رکھ کر لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، حاجت روائی کرتے تھے، ہر شخص کا اپنا اپنا بت تھا، میرے نبی کی آمد کی برکت سے یہ ہے مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی پیدائش، میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش، پیدائش کا جو بھی انکار کرنے والا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو حضور علیہ السلام کی پیدائش اور میلاد کو نہیں مانتا، اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ ایمان سے خارج ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یاد رکھیں میلاد اور چیز ہے، میلاد منانا، ولادت پر خوشی، میلاد منانا یہ ایک الگ بات ہے۔ ابو لہب نے آپ علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر ایک خوشی کا اظہار کیا، لیکن ایمان نہ تھا، اللہ کے ہاں سرخرو نہ ہوا، وہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور ادھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو کہ جن کا رنگ کالا ہے، ہونٹ ان کے موٹے ہیں، بظاہر کوئی شکل و صورت اتنی خوبصورت نہیں ہے، رنگ انتہائی کالا ہے، لیکن حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، آپ پہ غلام بنے، سنت کے پابند بنے، آپ کی اتباع کی ہے، مسجد نبوی کے مؤذن بنے، کلمہ حق کہا، جتنی مشقتیں آئی، قربانیاں آئی، لیکن اس کے باوجود کلمہ حق کہتے رہے۔ مقام کتنا ملا! آپ علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، مختلف مناظر آپ نے دیکھے، جنت بھی آپ نے دیکھی، جہنم بھی دیکھی ہے، وہاں کے فرشتے بھی دیکھے ہیں، ہر چیز کو دکھایا گیا ہے، لیکن ایک منظر دیکھا کہ ایک خوبصورت محل ہے اور اس خوبصورت محل میں ایک باندی، ایک جنت کی حور بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس میں داخل ہونا چاہتا، لیکن میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جنت میں ایک شخص کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، اس کے پاؤں کی کھٹکھٹاہٹ ہے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون سا شخص ہے
کہ جنت میں ابھی سے داخل ہو گیا اور اس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا غلام حضرت بلال حبشی ہے، وہ سنت کا پابند ہے، وہ اتباع پیغمبر اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اس کا دل و دماغ سنت کے نور سے منور ہو چکا ہے، وہ آپ پر جان نشاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، وہ ختم نبوت کا محافظ ہے، وہ ناموس رسالت کا محافظ ہے، ہر چیز اپنا اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اتنا وہ اللہ کے ہاں مقام پا گیا ہے کہ آج وہ بلال جو سنت کا متبع حضور علیہ السلام پر ایمان لے آیا کہ اللہ کے ہاں اتنا مقام پا گیا ہے، چل وہ مدینہ کی گلیوں میں رہا ہے لیکن اس کی آواز اللہ جنت میں سنا رہے ہیں۔ یہ ہے اتباع۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے پکے سچے امتی بن کر دکھائیں کہ ہمارے اندر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آج دعویٰ عشق تو آسان ہے چند دن کے لیے، چند مخصوص ایام میں، لیکن اتباع اور سنت حضور علیہ السلام کی زندگی کہاں گئی؟ اس سے ہم کورے ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ تو یہ محافل، یہ مجلسیں جو قائم کی جاتی ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے تاکہ ہماری زندگی 100% حضور علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہو۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے ہمیں ایسے عظیم پیغمبر عطا کیے، خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی ہر چیز خوبصورت، جن کا نسب سب سے عالی ہے، جن کا حسب وہ سب سے برتر ہے، جن کا خاندان سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، جن کی شخصیت اکمل، اتم، کامل، مکمل ہے، جن کا زمانہ بچپن وہ ممتاز سیرت والا ہے، جن کی صورت وہ ممتاز صورت ہے۔ اللہ اکبر! آپ علیہ السلام کا چہرہ انور، کیا بات ہے حضرات صحابہ کرام کی کہ جنہوں نے آپ کی زندگی کو محفوظ فرمایا اور محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ آج آپ کی سیرت بھی محفوظ ہے، آپ کی صورت بھی محفوظ ہے۔ سب کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی سیرت مکمل محفوظ، آپ کی صورت مکمل محفوظ۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شسن الکفین، آپ کے ہاتھ مبارک انتہائی نرم، والقدمین، آپ کے پاؤں کے تلوے انتہائی نرم نازک، واسع الجبین، آپ کی پیشانی انتہائی کشادہ، دیکھنے والا پہلی نظر میں متاثر ہو جایا کرتا تھا۔ اقن العرنین، اور آپ کی ناک بلند، لہو نور یعلوہ، اس پر ایک نور بلند تھا جو دیکھنے والے کے سامنے چمکتا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ ایک نور ہے جو آپ کی ناک مبارک پر چمک رہا ہے۔ اور سہل الخدین، آپ کے رخسار مبارک انتہائی نرم و نازک۔ آپ کا جسم کیسا ہے؟ جسم پر کوئی بال نہیں، سوائے یہاں سینے سے لے کے ناف تک ایک لکیر ہے بالوں کی، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کوئی چیز رکھ کر خط کھینچ دیا ہو، بالکل سیدھی۔ اور آپ کا جسم کأن عنقہ جید دمیجۃ فی صفاء الفضہ، یہ صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا ہے کہ آپ کی گردن مبارک کیسی ہے، کہ گردن مبارک ایسی جیسا کہ مورتی کی گردن ہو اور چاندی کی طرح صاف شفاف گھڑ کر بنائی گئی ہو، اتنی صاف شفاف آپ علیہ السلام کی گردن مبارک ہے۔ آپ کی انگلیاں لمبی ہیں، خوبصورتی کی علامت ہے۔ چھوٹی انگلی ہو تو یہ خوبصورتی کی علامت نہیں، بلکہ لمبی انگلیاں ہوں یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ ہاتھ کے یہ ہتھیلیاں نرم ہوں یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ بشسن الکفین والقدمین زخم الراس، آپ کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا ہے، زیادہ بڑا ہو سر خوبصورتی نہیں ہے، چھوٹا سر ہو یہ خوبصورتی کے خلاف ہے۔ ہمارے نبی تو حسن و جمال کے پیکر بن کر آئے ہیں، اللہ نے حسن و جمال کے تمام پہلو حضور میں جمع فرما دیے ہیں، اس لیے آپ فرمایا زخم الراس زخم القرادیس اذا مشى تکفأ کأنما ينحط في سبب يقول ناعته لم ارى قبله ولا بعده مثله قط۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، آپ کا چہرہ انور ایسا چمکتا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک صحابی نے دوسرے صحابی حضرت برا بن عازب سے پوچھا کیا حضور علیہ السلام کا چہرہ انور، آپ کا رخ انور
تلوار کی طرح تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، تلوار کی طرح نہیں تھا، میرے محمد مصطفیٰ کا چہرہ مثل الشمس والقمر، سورج اور چاند کی مانند تھا، سبحان اللہ، ایسا منور، من رآہ بدیہتن، من رآہ بدیہتن ہابہ، جو پہلی مرتبہ دیکھتا تھا ہیبت طاری ہو جاتی تھی، ومن خالطہ معرفتن احبہ، اور جو بار بار ملتا تھا، یعنی حضور علیہ السلام کو پہلے دیکھا ہے اور پھر بعد میں آ کر آپ سے ملتا ہے، آپ کے پاس بیٹھتا ہے، ایمان لے آئے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اس کے جذبات کیا ہوتے تھے؟ تو احبہ ومن رآہ معرفتن احبہ ومن خالطہ معرفتن احبہ یقول ناعتہ، تو اس کا جذبہ اتنا ہوتا تھا، توجہ دھیان کے ساتھ سنیے گا، میں بات ختم کر رہا ہوں، تو وہ کہتا تھا کہ میرے نزدیک ساری کائنات ایک طرف ہے، ساری کائنات کی محبت ایک طرف ہے، میرے محبوب کی محبت ایک طرف ہے۔ ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد اس قدر متاثر ہو جایا کرتا تھا۔ فخمن مفخمن، آپ کی ذات اپنی شخصیت میں بھی بہت زیادہ خوبصورت اور دوسروں کے ہاں بھی بہت زیادہ خوبصورت، اصدق الناس لہجتاً، زبان کے اعتبار سے ہمارے نبی سب سے زیادہ سچے، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً، اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نرم مزاج، اور اصدق الناس لہجتاً، کہ اپنی زبان کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً، طبیعت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نرم، اجود الناس صدرا، سب سے بڑے سخی، وَأَقْرَمُهُمْ عَشِيرَةً، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے سب سے خوبصورت ذات محمد مصطفیٰ کی ذات۔ یہ صحابہ کرام کی کتنی محنت ہے، وہ سچے عاشق تھے، انہوں نے ہمارے نبی کی ہر ادا کو محفوظ کیا ہے، لکھا ہے، مستند طریقے سے لکھا ہے، آگے ہم تک پہنچایا ہے۔ عاشق اس کو کہا جاتا ہے، محب اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے محبوب کی تمام اداؤں کو محفوظ کرنے والا ہو۔ آج آپ پوری دنیا میں دیکھیں، اس قدر سوانح حیات کسی کی بھی محفوظ نہیں ہے۔ آخر آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک دنیا میں بڑی معروف شخصیات آئیں، لیکن اس قدر زندگی جو آپ کی محفوظ ہے کسی کی بھی محفوظ نہیں ہے، کہ آپ کے چلنے کی بھی ادائیں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کی ادا، آپ بولتے کیسے تھے یہ بھی محفوظ ہے، آپ چلتے کیسے تھے یہ بھی محفوظ ہے، آپ بلندی پر کیسے جاتے تھے یہ بھی محفوظ ہے، بلندی سے نیچے اترتے ہوئے کیا پڑھتے تھے یہ بھی محفوظ ہے، آپ کی پیشانی کیسی، آپ کے دندان کیسے، آپ کے ناخن کیسے، آپ کی انگلیاں مبارک کیسی، اللہ نے ہر چیز کو محفوظ فرما دیا ہے۔ آج ہم فخر کے طور پر اپنے ایمان کا عین حصہ سمجھتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور آپ اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ صحیح مجھے بتلائیں، یہ حضور علیہ السلام کی سیرت سن کر، آپ کی صورت کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر ایمان تازہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا ایمان تازہ؟ یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے، یہ ہمارے نبی کی صورت ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے آپ کی ساری زندگی کو محفوظ فرما دیا۔ ایک جمع کرنے والے نے، میں 2 منٹ 3 منٹ کے اندر کوشش کروں گا کہ آپ کی زندگی کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 9 ربیع الاول تحقیقی قول کے مطابق، محقق قول کے مطابق، بروز سوموار 20 اپریل 571 عیسوی کو صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے مکہ المکرمہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی پیدائش کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ باندی سویبیہ نے 4 دن تک آپ کو دودھ پلایا۔ پھر اس کے بعد آپ سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ 4 دن تک انہوں نے دودھ پلایا۔ پھر اس کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ باندی، انہوں نے 4 دن تک دودھ پلایا۔ 8 دن تک یہ مکہ المکرمہ میں آپ نے دودھ پیا۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ بنو سعد سے تشریف لائی اور انہوں نے آ کر درخواست کی، وہ حضور علیہ السلام کو مکہ سے بنو سعد میں لے گئی، 2 سال تک وہاں دودھ پلایا، 2 سال کے بعد لے آئی، پھر دوبارہ لے گئی، 4 سال تک وہاں رکھا۔ جب آپ کی عمر
5 سال کی ہوئی، پہلا شک صدر کا واقعہ پیش آیا کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور اس میں سے جو حصہ شیطان کا تھا، کہا گیا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، وہ نکال دیا گیا۔ آپ کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اس کو رکھا گیا، پھر اس کے بعد سی دیا گیا۔ 5 سال کی عمر میں شک صدر کا پہلا واقعہ پیش آیا۔ 6 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ 12 سال کی عمر میں آپ کا پہلا سفر شام کی طرف ہوا۔ 15 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو اس وقت جنگ فضول ہوئی، جنگ فجار ہوئی، حلف الفضول ہوئی، اس میں آپ نے شرکت فرمائی۔ 15 سال کی عمر کے بعد 25 سال کی عمر میں آپ کا دوسرا سفر شام کی طرف ہوا، اور 25 سال کی عمر میں آپ نے پہلا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ جب آپ کی عمر 28 سال کی ہوئی تو آپ کے بیٹے محمد بن قاسم بن محمد وہ پیدا ہوئے۔ 30 سال کی عمر میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ 32 سال کی عمر میں حضرت رقیہ پیدا ہوئی، اور 34 سال کی عمر میں ام کلثوم پیدا ہوئی۔ 35 سال کی عمر میں حضرت سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی۔ ابتدائے نبوت سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی۔ سچے خواب دکھائے دیے جاتے تھے، اور وہ خواب بھی اتنے واضح ہوتے تھے جیسے روز روشن سورج نکلتا ہے، پورے جہان کو منور کرتا ہے، ایسے ہی آپ کو وہ خواب دکھائے دیے جاتے تھے۔ جو خواب دیکھتے تھے اس کی تعبیر واضح ہوتی تھی۔ 40 سال 6 ماہ کے جب ہوئے، آپ پر پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پہلی وحی نازل ہوئی 40 سال کی عمر میں 6 ماہ، اور پھر اس کے بعد 42 سال کی عمر ہوئی تو اعلانیہ تبلیغ شروع ہو گئی۔ اعلان ہو گیا کہ اب اعلانیہ دعوت دی جائے گی، اعلانیہ دی جائے گی، چھپ کر نہیں دی جائے گی۔ 49 سال کی عمر میں میرے نبی علیہ السلام طائف تشریف لے گئے، جہاں آپ کو زخمی کر دیا گیا۔ آپ کے پاؤں مبارک بھی زخمی ہو گئے، آپ کو پتھر مارے گئے، لیکن آپ نے صبر کیا، استقامت اختیار کی۔ جب آپ کی عمر 50 سال کی ہو گئی، 50 سال کی عمر میں میرے رب نے معراج کروایا، وہاں جنت اور جہنم دکھائی، اپنے دیدار سے بھی شرف عطا کیا، 5 نمازیں بھی فرض ہو گئی۔ 52 سال کی جب عمر ہوئی، آپ علیہ السلام مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے۔ پھر جب 53 سال کی عمر ہوئی تو آپ مدینہ میں تھے، آپ نے مسجد قباء تعمیر فرمائی اور مسجد نبوی بھی تعمیر ہو گئی۔ 54 سال کی عمر میں مسجد نبوی تعمیر ہوئی، ہجری شروع ہو گئی۔ سن 1 ہجری کو مسجد نبوی کی تاسیس ہوئی، اور اس میں مسجد نبوی میں پہلا نماز جمعہ قائم ہوا، اور 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، اور پھر 4 ہجری میں شراب کی حرمت نازل ہوئی، 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، 6 ہجری میں حدیبیہ ہوا، 7 ہجری میں خیبر کا مقام ہوا، غزوہ خیبر پیش آیا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں پھر آپ علیہ السلام پر حج فرض ہوا، امت پر حج فرض ہوا۔ پہلا حج 9 ہجری میں ہوا، آپ تبوک بھی تشریف لے گئے 9 ہجری میں، اور 10 ہجری میں آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ایک جمع غفیر کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت کے ساتھ آپ مکہ المکرمہ تشریف لائے، فریضہ حج ادا کیا۔ ذوالحجہ آخری مہینہ تھا، یعنی 10 ہجری کا محرم، پھر صفر، ربیع الاول، 11 ہجری کا ربیع الاول تھا، 12 ربیع الاول بروز سوموار، حضور علیہ السلام جو کائنات کے سردار، محسن کائنات، آج تک ان جیسا کوئی حسین نہیں آیا، آج تک ان جیسا حسن و جمال والا نہیں آیا، آج تک ان جیسا صبر والا کوئی نہیں آیا، استقامت والا کوئی نہیں آیا، آج تک ان جیسا جرت مند کوئی نہیں آیا، ایسا حسین کوئی نہیں آیا کہ صحابہ کرام پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ سوموار کا دن تھا، جناب نبی
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. آپ نے روضہ مطہرہ کی دروازے کو کھولا, کپڑا ہٹایا اور صحابہ کرام نماز میں مصروف ہیں. اسی نماز کی حالت میں صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا, ہماری کیفیات ہمیں معلوم نہ تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اسی حالت میں ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا. آپ نے پردہ ہٹا کر اپنے چہرے کی ہمیں زیارت کرائی. جب ہم نے چہرے کو دیکھا تو چہرے کو دیکھتے ہوئے ہمارے دل نے گواہی دی کأنہ ورقۃ المصحف, اتنا منور چہرہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے قرآن کریم کا صفحہ کھول دیا گیا ہو. تو یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ, آپ کی زندگی یہ تو چند لمحوں میں بیان ہو گئی. پہلے میں نے بتلایا کہ ساری زندگی بھی بیان کرتے رہو, ساری زندگی بیان کرتے رہو, تب بھی حضور علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو بھی ختم نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. اور آخر میں چند یہ گزارشات میرے عزیزان محترم, پہلے بھی میں نے یہ سبق آپ کو بتلایا کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین بنایا ہے. اور آپ نے پہلے بتلا دیا کہ میرے بعد دنیا میں جھوٹے کذاب دجال آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے. بڑے چکنے ہو کر رہنا, ایمان والوں اپنے ایمان کے تقاضے کی بنیاد پر استقامت اختیار کرنا, آنکھیں کھول کر رکھنا. کوئی بھی شخص اگر دعوی نبوت کرے گا قیامت تک کے لیے وہ جھوٹا ہے, کذاب ہے, دجال ہے. نبی کی نبوت سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے, وہ ڈاکو ہیں. تو ہر دور کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا, اس دور میں بھی دعوی نبوت کرنے والے کھڑے ہو گئے جن میں مسلمہ کذاب تھا, اور اسی طریقے سے اسود انسی تھا. ہمارے نبی علیہ السلام کے امر اور حکم کی وجہ سے مسلمہ کذاب کا بھی کام تمام ہوا. صدیق اکبر کے ہاتھوں اسود انسی کا یمن میں کام تمام ہوا. اور یہ بتلا دیا گیا کہ قانون بنا دیا گیا کہ جو بھی وقت کی حکومتیں ہوں گی, اسلامی حکومتیں, اگر ان کی اسلامی حکومتوں کے دوران کسی بھی بدبخت نے ایسا کام کیا تو اسلامی حکومتیں اپنے عدالتوں کے ماتحت, اپنے عدالتوں کی بنا پر یہی فیصلہ کریں گی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا تھا. تو ہر دور میں جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے اور ان کا کام تمام کیا گیا اور ان کو سزائیں دی گئی, نشان عبرت بنایا گیا. ہمارے اس قریبی دور میں, اس صدی میں اور گزشتہ صدی کا یہ حصہ جو گزرا ہے بڑا امتحان اور آزمائش سے گزرا ہے. ایک طویل داستان ہے, ایک بڑی تاریخ ہے. ہمیں وہ تاریخ معلوم نہیں ہے. ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں کہ کس طریقے سے علماء نے محنت کر کے ہمارے اور آپ کے ایمان کو بچایا ہے. آج الحمدللہ, آج ہم فخر کے ساتھ اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کو امتی کہہ رہے ہیں, ورنہ وہ لوگ اتنے تیز لوگ ہیں جو ہمارے ایمان کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. تو قریبی دور میں فتنہ قادیانیت پیدا ہوا, منکرین ختم نبوت. الحمدللہ علماء حق کا میدان میں نکلے, اس فتنے کی سرکوبی کی اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا. بالخصوص ہمارے اکابرین میں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند سے چلتے ہیں, بہاولپور کی عدالت میں پہنچتے ہیں. یہاں بہاولپور کی عدالت میں ایک مقدمہ زیر سماعت تھا. ایک لڑکی کا نکاح ایک شخص سے ہو گیا تھا نابالغی کی حالت میں. وہ شخص جو ہے وہ منکر ختم نبوت بن گیا تھا. اس نے مقدمہ دائر کر دیا تھا. 1925 سے لے کے 1935 تک یہ مقدمہ عدالتوں میں رہا. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تشریف لائے. سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ اس مسئلے میں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ ہی حق ادا کر سکتے ہیں. وہ یہاں آئے, عدالت میں سماعت ہوئی, جرا ہوئی, بحث ہوئی. جتنے بھی مخالفین کے سوال تھے سب کا جواب دیا. جج بھی حیران ہو گیا کہ ایسا مضبوط عالم جس کا دماغ اتنا مضبوط ہے, جس کو حوالے یاد ہیں, کتابیں اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں. تو اس وقت عدالت میں جب دلائل سے سمجھایا سب کو کہ بھئی دلائل کی دنیا میں کوئی انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, تو سامنے والا مان نہیں رہا تھا منکر ختم نبوت. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ عدالت کے کٹہرے سے نیچے آئے اور آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا. اس کا نام تھا شمس مرزائی, اور اس کو کہا کہ تو دلائل کی دنیا میں نے تجھے ہرا دیا ہے, دلائل کے اعتبار سے تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور اب بھی اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے تو میں تمہیں اسی وقت دکھا سکتا ہوں عدالت کے اس چادر و دیوار میں کہ وہ مرزا قادیانی جہنم کی آگ میں چل رہا ہے. بعد میں ایک عالم نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے اتنا بڑی بات کہہ دی کہ اگر وہ کہتے کہ دکھاؤ
جمع ہو جاتے کہ دکھاؤ تو پھر آپ کیا کرتے، کیسے دکھاتے؟ تو انہوں نے فرمایا الحمدللہ میں عدالت میں کھڑا تھا، اس وقت محمد انور شاہ نہیں تھا بلکہ محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا وکیل بول رہا تھا۔ اگر یہاں وہ مجھے کہتے تو میں دکھا سکتا تھا، اتنا مجھے اعتماد تھا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے نہیں کرنا؟ ہر مسلمان نے کرنا ہے نہیں کرنا؟ اس میں آپ کو ایک خوشی کا اعلان آخر میں کر کے میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ ہمارے کوڈردو میں الحمدللہ مدینہ مسجد کے سامنے جو چوک ہے، اس کو کیا کہا جاتا تھا پہلے؟ بردو کا چوک۔ تو الحمدللہ احباب کی محنت سے اور تعاون سے یہاں آج اس چوک کا نام حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے نام پر ختم نبوت چوک رکھ دیا گیا ہے۔ الحمدللہ آج کے بعد کیا کہو گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے ایمان کا اظہار، محبت کا اظہار ہے کہ جب ہماری نگاہ پڑے گی ہم درود شریف پڑھیں گے، ختم نبوت کے پر نگاہ پڑے گی تو ہمارے دل سے درود شریف نکلے گا آپ علیہ السلام کی ذات پر، تو یہ ختم نبوت کا اعلان بھی ہوگا۔ کوئی بھی منکر ختم نبوت جو یہاں آئے گا اور وہ دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہاں سب کے سب عاشقان رسول ہیں، یہاں ختم نبوت کے محافظ ہیں، ختم نبوت کے تحفظ کرنے والے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ ہم نے یہاں اس چوک کا نام ختم نبوت چوک رکھا ہے۔ تو آپ سب حضرات اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کون کون کرتا ہے؟ اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل وقلبنا كما أنت أهل يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وفقني لما تحب وترضى، اللهم وفقني لما تحب وترضى. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل عسر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا أديته ولا مسافرا إلا بلغته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طيبا وتجارة لن تبور وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ حضور علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرما، سچا عشق عطا فرما. حضور علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت ہمارے اندر راسخ فرما، ساری امت میں راسخ فرما. یا اللہ جتنا بھی علماء کرام نے بیانات کیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جتنے بھی شعراء نے یا اللہ نعتیہ کلام پڑھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں نے الہ العالمین آپ کے ثنا، آپ کے نبی کی تعریف کی. یا اللہ آپ کی تعریف کی، حمد بیان کی. یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا. حافظ فاروق اعظم صاحب کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے محلے کے بزرگ بھائی علی جان صاحب مرحوم کی مغفرت فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما. حضرت مولانا ادریس صاحب کے
والد محترم کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس محلے میں جتنے مرحومین ہیں سب کے درجات بلند فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ایسا راضی ہو کبھی ناراض نہ ہو۔ یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اپنے نبی علیہ السلام کا سچا عشق عطا فرما۔ یا اللہ نماز کو زندہ فرما، پردے کو زندہ فرما، حیا کو عام فرما، بے حیائی کو ختم فرما، بے دینی کی فضاؤں کو ختم فرما۔ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس مسجد کو یا اللہ ترقی عطا فرما، نمازیوں سے لبریز فرما، دعوت کے کام کو جاری و ساری فرما۔ یا اللہ حفاظ اور عالم بن کر مسجد سے یا اللہ مسجد میں مدرسے قائم فرما، حافظ اور علماء اور حفاظ بن کر مدرسوں اور مسجدوں سے نکلیں۔ یا اللہ ساری دنیا میں سارا دین عام فرما۔ یا اللہ یہ سارا مجمع قریب سے دور سے چل کر جو آیا ہے سب کے آنے کو قبول فرما، سب کو نبی علیہ السلام کا عشق عطا فرما، سب کے دل میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو راسخ فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔